حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صاحب لوک لاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا یہ عمل گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے، مرے ہوئے ماں باپ کے گناہوں کی خلاصی کرنے والا ہے، اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، اور ایسا جگرنے والا ہے جس کی مانی جائے گی، جس نے اس کو آگے رکھا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، گویا وہ جہنم کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے اس عمل کو پس پشت ڈالا وہ جہنم میں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذرا گر گئی اور اس سے ایک یہودی نے اٹھا لیا تھا۔ تھوڑی مدت بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے ہاتھ میں اپنی ذرہ پہچان لی اور فرمایا یہ میری ذرے ہے جو میرے گندمی رنگ کے اون سے گر گئی تھی۔ یہودی بولا یہ میری ہے اور میرے ہاتھ میری یاد میں ہے۔ پھر یہودی نے آپ سے کہا ہمارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ دونوں وقت کے قاضی کے پاس آئے۔ جب آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرا متقابل کوئی مسلمان ہوتا تو میں ضرور مجلس میں اس کی برابری بیٹھتا، لیکن میں نے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نشت گاہ میں یعنی کفار کے برابر نہ بیٹھو اور انہیں تنگ راستے کی طرف مبعوث کر دو۔ اگر وہ تمہیں گالی دیے تو انہیں مارو اور اگر وہ مارے تو تم انہیں قتل کر دو۔ پھر قاضی نے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری ذرہ میرے ایک گندمی رنگ کے اون سے گر گئی تھی جو کہ اس یہودی نے اٹھا لی ہے۔ قاضی نے کہا اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ ذرہ میری ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر قاضی نے کہا یا امیر المؤمنین خدا کی قسم آپ نے بالکل سچ فرمایا، وہ ذرہ آپ ہی کی ہے، لیکن دو گواہ بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قبر اور اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو ان دونوں نے گواہی دی کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے۔ قاضی نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے صاحبزادے کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہاری ماں تم سے محروم ہو، کیا تم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی نے عرض کی جی بالکل سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں جنتی جوانوں کے سردار کی گواہی کافی نہیں لگتی؟ اللہ کی قسم میں تمہیں کوفہ کے علاقے بندکیا بھیج دوں گا جہاں تمہیں 40 دن تک فیصلے کرنے پڑیں گے، وہ اس لیے تم نے یہ نہ دیکھا کہ تمہارے سامنے کس کا مقدمہ ہے، تم نے قانون کو دیکھا، شہادت کو دیکھا اور اپنا فیصلہ سنایا، اس لیے وہاں تمہارے جیسے قاضی کی اشد ضرورت ہے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا ذرا لے لو کیونکہ میں مقدمہ ہار گیا ہوں اور میں اس مقدمے کو قبول کرتا ہوں، اسی لیے ذرا تمہاری ہے۔ یہودی کہنے لگا مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، قاضی نے امیر کے خلاف فیصلہ دیا تو امیر نے بھی قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین نے آپ نے سچ کہا، خدا کی قسم یہ ذرہ آپ ہی کی ہے جو آپ کے اون سے گری تو میں نے اٹھا لی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرہ اسی کو دے دی اور 900 درہم بھی دیے۔ وہ شخص جنگ صفین میں آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن اعلان نبوت کیا اور پیر ہی کے دن وصال فرمایا۔ جب اتوار کا دن آیا تو آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ وہ اذان دینے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے آقا نے اپنے غلام کی آواز سن لی، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بلال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں چلے گئے۔ جب صبح کی سفیدی پھوٹنے لگی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میرے آقا حکم نہ فرما دے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ دوبارہ دور پر حاضر ہو کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی صدا سن کر ارشاد فرمایا، اے بلال، اللہ کے رسول شاید شدید بیمار ہے، مسجد جاؤ اور ابو بکر کو میرا حکم دے کہ لوگوں کی نماز پڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کے واپس مڑے اور یہ کہتے جاتے، ہائے اللہ مدد فرما، میری امید ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا، اگر میں پیدا ہو بھی گیا تھا تو کاش مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پھر کہنے لگے، اے ابو بکر، سنتے ہو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی پا کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیخ پکار سنی تو ارشاد فرمایا، یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو نہ پا کر صحابہ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے سہارے تشریف لے جا کر دو مختصر رکعتیں پڑھائی، پھر اپنا نور برساتا رہا، مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں سپرد خدا کی کرتا ہوں، تم اللہ عز و جل سے امید ہو اور اس کی ایمان میں ہو، میرے بعد اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور میرے بعد اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے۔ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، یہ دن آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری دن ہوگا۔ پھر جب پیر کا دن آیا تو بیماری شدت اختیار کر گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نیچے اترو، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے اچھی صورت میں حاضری دو اور ان کی روح قبض کرنے میں سب سے زیادہ آسانی کرنا۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور ایک عرابی کی صورت میں دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے نبوت کے گھر، رسالت کا سر چشمہ اور فرشتوں کے میزبانوں، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس شخص کو جواب دے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرا آنا سبب رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات میں مشغول ہیں، یعنی شدید بیمار ہے، تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دوبارہ ندا دی تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو جواب دیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرا آنا سبب رحمت ہو اور اللہ عز و جل تجھے اجر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات میں مشغول ہے۔ تو پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اے نبوت کے گھر، رسالت کا سرچشمہ اور فرشتوں کے میزبانوں، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ میرے اندر آنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا، فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ ندا دی تھی تو میری رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سانسیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو گرانے والا، جمانکوں کو توڑنے والا، میاں بیوی کی جدائی ڈالنے والا اور اولاد کو یتیم کرنے والا، گھروں کو ویراں کرنے اور قبرستان کو آباد کرنے والا، یہ موت کا فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آ جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، دیدار کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟ عرض کی، دیدار کرنے بھی اور روح لے جانے بھی۔ مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہوں۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو ٹھیک، ورنہ میں واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ جاؤں۔ ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے دوست جبریل کو کہا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، میں ان کو آسمان و دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، وہاں ملائکہ ان سے آپ کے معاملے میں تعزیت کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سرہانے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ وقت دنیا سے رخصتی کا ہے، ذرا مجھے ان انعامات کی خوشخبری تو سناؤ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا حبیب اللہ، آپ کو خوشخبری ہو، میں اس حال میں آیا ہوں کہ
तमाम आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। फरिश्ते सफ़े बनाकर फूलों और सलामों के नजाराने लिए खुश आमदीद कहते खड़े हैं और आपकी रूह पर नूर पर सलाम भेज रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें मेरे रब को। आपने इरशाद फरमाया, ए जबरील और खुशखबरी दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आपको खुशखबरी हो कि जन्नतों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, इसकी नहरें जल तल कर रहे हैं, दरख्त जलजला रहे हैं और इसकी हूर में सच नूर आपकी मुबारक रूह का इंतज़ार कर रही हैं। इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं, ए जिब्राइल और खुशखबरी दो। अर्ज़ की, रोज़ क़यामत आप सबसे पहले शफ़ाअत करने वाले हैं और सबसे पहले आप ही की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें मेरे रब करीम के लिए हैं, ए जिब्राइल मज़ीद खुशखबरी दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे दोस्त, आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। इरशाद फरमाया, अपने रंज व गम के बारे में कि मेरे बाद तिलावत कुरान करने वाला कौन होगा, रमज़ान के रोज़े रखने वाला की देखभाल कौन करेगा, बैतुल्लाह का हज करने वालों का ख्याल कौन रखेगा, ए मेरे और मेरे बाद मेरी लाडली उम्मत का परेशान हाल कौन होगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के महबूब, आपके लिए खुशखबरी है कि रब ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप और आपकी उम्मत जन्नत में ना दाखिल हो जाए, तमाम अंबिया और तमाम उम्मत पर जन्नत हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तो मैं राज़ी व खुश हूँ, ए मलकुल मौत, जिस काम से आए थे वो कर गुजर। हज़रत सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, जब आप पर पर्दा फरमाया जाए तो आपको गुस्ल कौन दे, आपको किस पे कफन दिया जाए, कौन आपकी नमाज जनाजा पढ़ाए और कब्र अनवर में कौन उतारे। आपने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम और इब्न अब्बास मुझे गुस्ल देना और तुम्हारे साथ तीसरे जिब्रील होंगे। जब मुझे गुस्ल दे चुके तो 3 नए कपड़ों में कफन देना और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे लिए जन्नत से हनूत की खुशबू लाएंगे। जब तुम मुझे चारपाई पर रख दो तो उसे उठाकर मस्जिद में रख देना और सब बाहर चले जाना। सबसे पहले रब्बुल आलमीन अपने अर्श के ऊपर से मुझ पर दुरूद भेजेगा, फिर जिब्राइल, फिर मिकाइल, फिर इसराफील और फिर तमाम फरिश्ते गुरो दर भेजेंगे। फिर तुम लोग आ जाना और सफ़े बनाकर दरूद पढ़ना और कोई एक भी आगे ना आए, यानी कोई इमाम ना बने। आपकी नूर नज़रत लख्त जिगर हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, आज तो जुदाई का दिन है, अब मैं आपसे कब मिलूंगी। इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी, अब तुम क़यामत में मेरे हौज़ पर मुझसे मुलाकात करोगी, मैं वहाँ अपनी उम्मतियों के सराब कर रहा हूँगा। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको खुश हौज़ पर ना पाऊँ तो इरशाद फरमाया, फिर तुम मेज़बान पर आ जाना, मैं वहाँ अपनी उम्मत की शफ़ाअत कर रहा हूँगा। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको वहाँ भी ना पाऊँ तो इरशाद फरमाया, पुल सिरात पर आ जाना, मैं वहाँ दुआ कर रहा हूँगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत को दोज़ख से सलामत रख। इतने में मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और रूह निकालना शुरू की। जब रूह मुबारक घुटनों तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आह निकली। जब नाफ तक पहुँची तो आपने हाय तकलीफ फरमाया तो आपकी लख्त जिगर और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, बाबा जान, आज आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। जब रूह मुबारक सीने तक पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मौत की कड़वाहट बहुत शदीद है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना रूह फेर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, क्या मेरी तरफ देखने को नापसंद कर रहे हो। हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे दोस्त, भला किस में इतनी ताब है कि आपको मौत की सख्तियों में देख सके। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शफ़ाअत करने वाला है, इसकी शफ़ाअत अल्लाह के यहाँ कबूल है और ऐसा जगरने वाला है जिसकी मानी जाएगी। जिसने इसको आगे रखा ये इसे जन्नत में ले जाएगा, गोया वो जहन्नम का मुस्तहिक ही क्यों ना हो। और जिसने इस मुक़द्दस किताब को पश्त डाला वह जहन्नम में गया। अल्लाह तबारक व तआला से दस्त अदब गरिया वज़ारी की आजी व इंकिसारी से दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन।
जज़ाकुल्लाह खैर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आतिफ इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें। शुक्रिया।